آج کی ویڈیو میں ہم اس نماز کے بارے میں بات کریں گے جو لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو ہے نماز آیات۔ نماز آیات وہ نماز ہے جو 3 موقعوں پر واجب ہوتی ہے۔ پہلا ہے سورج گرہن، دوسرا ہے چاند گرہن، بھلے ہی چاند کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگا ہو، اور تیسرا ہے احتیاط واجب کی بنا پر زلزلہ آنے پر بھی نماز آیات پڑھنی ضروری ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایونٹس میں نماز آیات پڑھنا مستحب ہے، جیسے بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی کا چلنا، پہاڑوں کا گرنا یا سمندر یا دریا کے پانی کا سوکھ جانا۔ آپ کو بتا دیں کہ نماز آیات صرف تبھی واجب ہوگی جب یہ ایونٹس آپ جس جگہ یا جس شہر میں رہ رہے ہوں وہاں پر واقع ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دہلی میں رہ رہے ہیں اور ممبئی میں چاند گرہن لگا ہو تو ممبئی میں رہ رہے لوگوں کے اوپر ہی نماز آیات واجب ہوگی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک ساتھ 2 ایونٹس واقع ہو جائیں تو آپ کو دونوں ایونٹس کے لیے الگ الگ نماز آیات پڑھنی ہوگی۔ مثال کے طور پر زلزلہ آ جائے اور سورج یا چاند کو گرہن بھی لگ رہا ہو تو آپ کو دونوں ایونٹس کے لیے الگ الگ نماز آیات پڑھنی ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر کسی انسان نے کبھی نماز آیات نہ پڑھی ہو تو اس کی زندگی میں جتنی بار بھی یہ ایونٹس ہوئے ہوں گے اتنی نماز آیات کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کی زندگی میں 100 بار سورج کو گرہن لگا ہو تو اس کو 100 نماز آیات کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سورج یا چاند کو گرہن لگے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا آپ کو اس نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ صرف آدھے سورج یا آدھے چاند کو ہی گرہن لگا تھا تو پھر آپ کو اس کی قضا نہیں کرنی۔ اگر عورت حالت حیض یا نفاس میں ہو اور اس وقت چاند یا سورج کو گرہن لگے یا زلزلہ آئے تو اس کے اوپر نماز آیات واجب نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو بعد میں اس نماز کی قضا کرنی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگنا شروع ہو جائے تب نماز آیات کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک یہ گرہن باقی رہے گا تب تک نماز آیات کو ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو جلد سے جلد ادا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سورج یا چاند کے گرہن سے نکل جانے کے بعد نماز شروع کرے تو پھر اس کو اس نماز کو قضا کی نیت سے پڑھنا ہوگا۔ نماز آیات کا طریقہ بیان کریں گے۔ نماز آیات 2 رکعت نماز ہے جس کی ہر رکعت میں 5 رکوع واجب ہیں۔ نماز آیات پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر نماز کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بار الحمد اور ایک بار کوئی بھی دوسرا سورہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر 1 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں اور پھر رکوع کا ذکر پڑھیں۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر سے آپ کو 1 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ دوسرا سورہ پڑھنا ہے۔ پھر سے رکوع میں جانا ہے اور رکوع کا ذکر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں اور پھر الحمد پڑھیں اور ایک بار کوئی دوسرا سورہ پڑھیں، اور یہی پروسیس آپ کو 5 مرتبہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ کو عام نماز کی طرح 2 سجدے کرنے ہیں، اور جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی بالکل اسی طرح آپ کو دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں آپ چاہیں تو قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5ویں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ کو عام نماز کی طرح 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کے نماز کو تمام کر دینا ہے۔ نماز آیات پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ الحمد پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی دوسرا سورہ آپ کو پڑھنا ہو اس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ 1 مرتبہ الحمد پڑھیں اور اس کے بعد جو آپ کو دوسرا سورہ پڑھنا ہو اس کی صرف 1 آیت پڑھیں۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کا ذکر پڑھیں اور پھر سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر بنا الحمد پڑھے اسی سورہ کا دوسرا حصہ پڑھیں، یعنی دوسری آیت۔ مثال کے طور پر اللہ الصمد۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کا ذکر پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح آپ کو 5 رکوع کے ساتھ اس پورے سورہ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور بالکل اسی طرح دوسری رکعت بھی انجام دیں، پھر عام نماز کی طرح 2 سجدے کریں اور تشہد اور سلام پڑھ کر نماز کو تمام کر دیں۔